بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل جرنی۔ خبر آپ سے یہی شیئر کرنی ہے جو آپ نے میرے ٹائٹل اور تھمبنیل میں دیکھ لی ہے کہ تحریک انصاف سے -1 کا فارمولہ ناکام ہو چکا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں سے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، خاص طور پہ وہ لوگ تحریک انصاف کے اپنے وہ لوگ جو اس بات پہ بڑے راضی تھے اور بڑے خوش تھے کہ ابھی جی جو ہے تحریک انصاف ہے کہ جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب وہ نااہل ہو جائیں گے، اور اسی لیے وہ ان کے کان بھرتے تھے کہ عمران خان صاحب جلسے میں ایسی بات کریں تو کراؤڈ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے، عوام آپ کو بہت سراہتی ہے، عوام آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بھاگی آتی ہے کہ عمران خان کے صاحب کے جلسے میں جانا ہے، آج وہ ایسی سخت بات کریں گے کہ وہ ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے، تو اس لیے جی آپ پہ بہت جو ہے عوام خوش ہے۔ تو ایسے کان بھرتے تھے کہ جلدی عمران خان صاحب نااہل ہوں، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو وہ ہم سنبھالیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمارا بھی پارٹی پہ اتنا ہی حق ہے جتنا عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب کو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے کہ وہی جو ہے اس پارٹی کے چیئرمین بنے رہے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی ان کی اکیلے کی تو نہیں ہے۔ حالانکہ محنت جو ہے وہ ظاہری بات ہے خان صاحب نے کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں ذرا پیچھے چلتا ہوں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو ایک نئی گورنمنٹ آئی، تو اس کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی اتنا پریشر بلڈ کر دیا تھا اداروں کے اوپر کہ وہ چاہتے تھے کہ اب جلد از جلد الیکشن ہو یا اسمبلی تحلیل ہو اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تب سے لے کے اب تک اس حکومت کو بولا گیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے قانون پاس کرنے ہیں وہ کریں، اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں۔ IMF کا پروگرام آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے کیئر ٹیکر تیار کر لیے ہیں، ہم نے ان کے انٹرویو بھی کر لیے ہیں، تو وہ جو ہے IMF کا پروگرام کر لیں گے، اور IMF کو بھی اس پروگرام میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہی ان کا ایک کیا نام ہے ریٹ تھی کہ آپ بس جلد از جلد الیکشن کی طرف جایا جائے، آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مشکل فیصلے ہی کرنے ہیں، اگر ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا، اس کے بعد ہم نے قانون بھی پاس کر لیا ہے، تو پھر ہمیں کسی کتے نے کاٹا ہے کہ ہم جائیں جی دوبارہ الیکشن کی طرف، جہاں پہ پاپولرٹی آسمان کو چھو رہی ہے عمران خان کی، اور ہم نے مشکل فیصلے کر کے زمین بوس ہو گئے ہیں اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر۔ ان کا تو یہ بیانیہ تھا۔ تو عمران خان صاحب جس نے پورے 4.25 سال اس ملک کو برباد کیا، اس کی اکانومی برباد کی، معیشت برباد کی، ڈالر کو میرے خیال ہے 105 یا 100 روپے سے لے کے 188 پہ لے گئے، تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو گاڑی یہاں اس پاکستان کے اندر 10-11 لاکھ کی ملتی تھی وہ جی 30 لاکھ تک چلی گئی، 30 لاکھ والی گاڑی 80 لاکھ میں چلے گی۔ تو یہ سب جو عمران خان صاحب اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، تو اب جب ہم نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، اور اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد ہم پھر کس منہ سے جائیں گے فوراً الیکشن کے اندر؟ اس لیے ہمیں کچھ ٹائم چاہیے تاکہ اس جو مشکل فیصلوں کے بعد ہم تھوڑا سا سنبھل سکیں، کچھ یہ ملک آگے بڑھ سکے، اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہم ریلیف دیں اس عوام کو، تاکہ عوام ہماری طرف متوجہ ہو، وہ یہ دیکھے اور سمجھنے میں مجبور ہو جائے کہ جی یہ جو واقعی سب کچھ عمران خان صاحب نے کیا تھا، تو اب اس حکومت نے اس کو سنبھالا ہے، اس کو سیٹل کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو بے وقوفی ہے وہ جی اسی حکومت کی ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب 4 سال یا 4.25 سال عمران خان صاحب نے حکومت کر لی، 1 سال 1.5 سال اور صبر کر لیتے۔ ان سے صبر نہیں ہوا، کسی نے ان کو ڈرایا دھمکایا جی یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کوئی نیا آرمی چیف آ جائے گا، وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ تو بھائی یہ جو بھی ہے آرمی چیف آئے گا وہ ہے تو اسی پاک فوج کا، ایک میرٹ کے اوپر آئے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ملک کا نقصان ہونا یہی تھا جو آج ہو رہا ہے، بعد میں بھی یہی ہوتا، لیکن آپ کی پاپولیرٹی میں تو فرق نہیں آتا۔ آپ نے جو اپنے نعرہ بنایا ہوا تھا، آپ نے جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، وہ تو آپ کا ختم نہیں ہوتا۔ اب ہوا یہاں پہ الٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا بیانیہ چرا لیا ہے۔ اب وہ جو بیانیہ ہے اس کو عمران خان صاحب جو ہے سب کے آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ تھی ساری صورتحال کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ عمران خان صاحب نے بالکل اس کو صحیح طریقے سے کیش کروایا ہے، اور لوگوں کے درمیان وہ پہنچے ہیں اپنا یہ بیانیہ لے کے کہ میرے ساتھ یہ دیکھو زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔
میں 4 سال میں نے حکومت کی ہے، میں نے اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی، جب ملک صحیح سمت میں جا رہا تھا اب میں نے سب کچھ جو ہے سنبھال لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا۔ 1 سال اور صبر کر لیتے، دیکھ لیتے، ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ سارا جو بیانیہ مسلم لیگ نون کا تھا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ بالکل عمران خان صاحب کے اوپر فٹ ہوا۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سیاست کرنا نہیں آتی، میرے نزدیک اتنی سیاست عمران خان صاحب کو آتی ہے شاید ان کے پاس سے بھی گزری ہو۔ انہوں نے سیاست کر کے دکھائی ہے، انہوں نے جلسے کر کے دکھائے ہیں، جلوس نکال کے دکھائے ہیں، انہوں نے ریلیاں دھرنے کر کے دکھا دی ہیں ان کو، اور اس میں اپنا بیانیہ مضبوط سے مضبوط تر بنا کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ بیچارے بڑے کنفیوز ہیں کہ اب ہم عوام کے درمیان جائیں گے تو کیسے جائیں گے، مشکل فیصلے بھی ہم نے کر لیے، عوام پہ بجلی کا، پیٹرول کا سارا جو بوجھ تھا وہ گرا کے دیکھ لیا۔ ابھی تک صورتحال سنبھل نہیں رہی، ڈالر جو ہے وہ ہم سے بے قابو ہے، وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جتنی کوشش کر کے دیکھ لے، آئی ایم ایف کا پروگرام کی ریٹل لگائی ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا تو کچھ معیشت سنبھل جائے گی، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی ڈالر نیچے نہیں آیا۔ تو یہ بہت زیادہ لمحہ فکری ہے اس حکومت کے لیے۔ بہتر ہوتا کہ یہ اسی ٹائم میں اپنے 2-4 قانون پاس کرتے اور الیکشن کی طرف جاتے۔ ان کی اس ٹائم پاپولیرٹی ہائی تھی اور عمران خان کی جو ہے کافی کمزور تھی، تو اس ٹائم یہ اپنا بیانیہ بنا کے چلے جاتے کہ دیکھو جی ہم یہاں پہ اس لیے ہم نے حکومت لی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم نے وہ جو فیصلے کر لیے اب ہم جی عوام کے درمیان جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا 4 سال عمران خان کو جو اس نے وعدے کیے تھے کہ ہم جو اتنی نوکریاں دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں گے وہ 50 لاکھ گھر، کہاں گے وہ نوکریاں؟ تو جو ملک ہے وہ بالکل دیوالیہ کے قریب اس نے چھوڑا ہے، بلکہ دیوالیہ ہو گیا تھا۔ ہم نے آ کے اس ملک کو سنبھالا ہے اور پھر ہم آپ کے درمیان موجود ہیں۔ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ 4 سال آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھ لیا، اب ہمیں آزمائیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھو حکومت کی تھی 5 سال، ہم نے پیٹرول کی قیمت کیا کر دی تھی، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی کیا تھی، کتنی صنعتیں لگی تھی، کتنے LNG پلانٹس لگے تھے، کتنی LPG یہاں پہ آ رہی تھی، ہر چیز سستی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، گاڑیوں کی قیمتیں مہنگی کر دیں، ایک غریب آدمی کے لیے کھانے کے لیے ایک ٹائم کا نوالا اس نے مشکل کر دیا، وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ اس ٹائم بھوک میں ہے اور خودکشیاں کر رہا ہے۔ یہ سارا بیانیہ یہ حکومت بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری اور کیا نام ہے حکومت لے کے بیٹھ گئے اور مشکل فیصلے کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بنے ہوئے کیسز نواز شریف کے اوپر یا جو ابھی عمران خان صاحب کے اوپر بنے، توشہ خانہ ہو یا کچھ اور کیسز ہو، ان کا کیا ہوگا؟ تو میں بتاتا جاؤں یہ جو کیسز ہیں ان کی تلواریں ہمیشہ ان کے سر پہ لٹکتی رہیں گی۔ الیکشن میں تو جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، بسی سیٹیں بھی جیت کے آئیں گے، دوبارہ پھر حکومت بنے گی، مشترکہ حکومت بنتی ہے، کیسے بنتی ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ جو تلواریں ہیں ان کے سر پہ لٹکی رہیں گی۔ وہ اس لیے لٹکی رہیں گی اگر یہ پھر آئیں بائیں دائیں شائیں ہوں گے، پھر اپنا یہ جلسے جلوس یا دھرنوں میں جائیں گے اور پھر کہیں گے جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو پھر ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے کہ اب جی مزید ہم آپ کی بکواس برداشت نہیں کر سکتے، اب مزید جو ہم اس ملک کو افراتفری کے اندر دھکیل نہیں سکتے۔ آگے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اپنی ذاتی یا اپنی انا کی لڑائی کے اندر کہ جی ہم سے زیادتی ہوئی ہے، جی وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب ظاہری بات ہے فوج بھی اس بات سے تنگ آ چکی ہے۔ فوج ایک پاکستان کا ایک مضبوط ادارہ ہے جس کے اوپر پوری قوم، میں بھی اس کے اوپر اتنا فخر کرتا ہوں جس کا کوئی حد نہیں ہے، پوری فوج کے اوپر پوری قوم بہت زیادہ فخر کرتی ہے کیونکہ ہماری فوج ماشاءاللہ بہت دلیر، بہادر اور اعلیٰ ظرف کی افواج ہے، تو اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اور اپنے جلسے کے اندر، اپنے جلوس کے اندر، تو ظاہری بات ہے کہ عام شہری کے اوپر اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہونا چاہیے۔ تو یہ سب جی اب الیکشن میں جا کے پھر یہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، کون کتنی سیٹیں لے کے آتا ہے، اس کے بعد پھر حکومت بنے گی اور یہ جو افراتفری کی سیاست ہے یہ ختم ہوگی۔ ناظرین اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔